ہے مرزا، اس مضمون کے لیے اس سے اچھا عنوان نہیں ہو سکتا، ہم سب چور ہیں۔ گھر میں ٹی وی تک تو موجود ہے نہیں، بڑے صاحبزادے کہہ رہے ہیں کہ ڈش لگواؤں گا، ڈش۔ میں تو وقت پر سونے کی حسرت لے کر مر جاؤں گی۔ 9 بجے سے تکیا لیے گھوم رہی ہوں، اس کمرے میں چاروں شاید لوڈو کھیل رہے ہیں، اس کمرے میں تمہارے دوستوں کا کھانا ختم نہیں ہوتا۔ یہ خوفناک کون تھے بھلا؟ ادیبوں کے حلقے سے تھے۔ اتنے سیاہ فام لوگوں سے راتوں کو مت ملا کرو۔ میں نے تو ذرا سی جھلک دیکھی، میں سمجھی منہوس لائٹ چلی گئی ہے۔ کیوں آئے تھے یہاں پہ؟ ارے بھائی، پریشان حالی کے سبب ادب سے ناتا توڑنا چاہتے تھے، زندگی چھوڑنا چاہتے تھے۔ تو کیا ناتا توڑنے کے لیے صرف میرا ہی کمرہ رہ گیا ہے؟ کس لیے آئے تھے یہ پوچھ رہی ہوں تم سے میں۔ زہر خریدنے کے لیے لوگ مانگ رہے تھے، اب کہو۔ زہر خریدنے کے لیے لوگ؟ پیسے کیا ان کے ابا واپس کرتے ہم کو؟ زندگی عذاب کرتی ہے تم نے۔ پچھلے 30 برسوں سے تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب مجھے آمد ہو رہی ہو اور جب میں لکھ رہا ہوں تو بیچ میں بک بک مت کیا کرو۔ اور میں نے تم سے 10,000 دفعہ کہا ہے کہ جب میں بول رہی ہوں تو مت لکھا کرو۔ بول رہی ہوں تو مت۔ یہ بتاؤ کیا لکھ رہے ہو اس وقت؟ میرے مرنے کے بعد جس سے تم شادی کرو گی اس کے لیے مفید پوائنٹس لکھ رہا ہوں۔ خوش ہوئی اب؟ تم کیا مرو گے میرے ساتھ؟ تم کیا مرو گے میرے ساتھ؟ ارے تخت پہ زندگی گزارنے والے نہیں مرتے۔ تخت نہ تو ٹرک کے سامنے آ سکتا ہے، نہ منی بس کے نیچے، اور نہ ہی لمبے ٹرک کے پیچھے۔ مر گیا نا تو روتی پھرو گی، گاتی پھرو گی، کس جہاں میں کھو گئے مرزا، کس جہاں میں کھو گئے، سمجھی تم؟ ارے مرزا، ہونے پر یاد نہیں کرتی تو کھونے پر کیا خاک یاد کرتی میں؟ 4 جوان بیٹوں کی بات، اتنی شرم، اس قدر محتاج شاید ہی کوئی ہو۔ 12 گھنٹے لوڈو، 12 گھنٹے شاید، اوندھے پڑے لوڈو، سیدھے پڑے شاید، اوپر بیٹھے لوڈو، اوپر بیٹھے شاید۔ کیا بات ہے، آج تو اپنی بہنوں پہ آنے میں بہت دیر لگا دی تم نے، ہیں؟ ہائے ویسا کیا بات یاد کرا دی تم نے۔ فریدہ کے ماشاءاللہ سے 3 بیٹے ہیں، تینوں CSP افسر۔ افسوس کا مقام ہے، افسوس کا مقام ہے۔ 3 بیٹے، تینوں CSP، ایک بھی ڈھنگ کا نہ نکلا۔ ارے اگر کوئی ماں باپ نیکی کرتے نا تو وہ اولادوں کے آگے آتی ہے۔ بتاؤ، 3 بچے اور تینوں CSP، صبح CSP، شام کو OSP، صبح ITO، شام کو PTO۔ حمیرہ کے 3 گھٹنے، حمیرہ کے 3 بیٹے، تینوں ماشاءاللہ سے امریکہ میں بڑے بڑے سرجن۔ انہی سرجنوں کی وجہ سے تو امریکی ان کو دہشت گرد قرار دے رہے ہیں۔ سینکڑوں امریکیوں کو لکڑی کے تابوت میں لٹا چکے ہیں، سمجھے؟ ویتنام میں اتنے امریکی نہیں مارے گئے جتنے تمہاری حمیرہ کے 3 مار چکے ہیں۔ سرجن ہے۔ مرزا، تم کبھی بھی میری بہنوں کی اولادوں سے خوش نہیں ہے نا؟ ارے چھوڑو تم، کیا تمہاری بہنیں ان کی اولادیں سنتے سنتے کان پک گئے ہیں؟ گزشتہ 30 برسوں سے یہی تو سن رہا ہوں میں۔ فریدہ کے 2، سمیرہ کے 3، حمیرہ کے 2، فرزانہ کے 5۔ فرزانہ کے 5؟ مرزا، یہ بتاؤ کہ یہ فرزانہ میری کون سی بہن ہے؟ تمہاری جو بہن تھی نا، ہاں آخری، ہاں سمیرہ، ہاں،
اس کے بعد آپ کی امی اللہ میاں کو پیاری ہو گئی. اگر صرف اپنے میاں کو پیاری ہوتی تو اگلے سال ان کے وہاں پیدا ہوتی فرزانہ اور اس کے ہوتا پورے 5. رضوانہ کے دونوں فوج میں خوبصورت ذہین بہادر. آگے چلو. ہمارے 4 صوبے نہیں 4 منصوبے. وقت 4 کے 4 شاعر. اوندھے پڑے لوڈو سیدھے پڑے شاعر. شیر 2 کمرے کے گھروں کو کمبختوں نے جنگل بنا کے رکھ دیا ہوا ہے. سوائے شاعری کے اور کچھ آتا ہی نہیں کمبختوں کو. پرسوں میں نے اس سے کہا عرفان سے کہ ذرا صحن سے میز اٹھا لو. کہنے لگا اماں میں نہیں آ سکتا, میں ذرا منظور کا مصرع اٹھا رہا ہوں. بھائی واہ سبحان اللہ. کیا کہنے اس کیا کہنے نے تو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. ارے بھائی کیا بچوں والی بات کرتی ہو. ہمارے جو بچے ہیں وہ صرف شاعر بن سکتے ہیں اس لیے کہ ان کی رگوں میں ایک ادیب کا خون دوڑ رہا ہے. کون ادیب؟ کیا کہا تم نے؟ کیا کہا؟ کون ادیب؟ ارے میں ادیب, میں مرزا نذیر الدین خلیج بریلوی. کون ادیب کہنے کی ہمت کیسے ہوئی تمہیں؟ سرسوں کی طرح مت پھولو, آپے میں رہو. کون ادیب؟ بڑے آئے ادیب. پتا نہیں کیا سوچ کر ابا نے ہاں کر دی. ہم تو باب کھوٹے کی گئیاں, ہاں کو جدھر کو ہٹ جائے رے لکھی تابل میرے. ایک تو صاحب یہ حضرت امیر خسرو کی جو پوئٹری ہے اس نے ظالم عورتوں کو اس قدر مظلوم بنا دیا ہے. ہم تورے بابل کھوٹے کی گئیاں, ہاں کو جدھر کو ہاں کو لکھی بابل مورے. ارے تمہارے بابل لکھی نہیں خپتی تھے, سمجھی تم. 30 برس ہو گئے ہیں تمہیں ہکے ہوئے, اور اب ان 30 برس بعد تمہیں دکھ ہو رہا ہے ہکنے کا. بات کرتی ہو. اور سنو, جہاں تک یہ ہانکو کا تعلق ہے نا, تو جتنی ہانکو فیملی تمہاری ہے اتنی ہانکو فیملی تو اس گریارس پر نہیں ہوگی. ہم تو بابل کھوٹے کی گئیاں. ارے بتاؤ 30 برس ہو گئے ہیں, شیر کو کھوٹے سے باندھ کے رکھا ہوا ہے. ارے گیا گناہگار ہوں اس لیے اللہ تعالیٰ مجھ سے نہیں کہتا کہ اپنی پسند کی چیز قربان کر دو. اگر نیک ہوتا گیا تو آج گیا کی 25ویں برسی ہوتی. 25ویں. کھوٹے کی گئیاں. بیٹھے ادھر جا کے سر پہ کھڑی. بیٹھ رہی ہوں اور سو رہی ہوں. اگر قلم کی بھی آواز آئی نا تو دیکھ لینا, مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا. ٹر 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 میں نہیں کرتی. بیگم صاحبہ وہ منظور میاں کہہ رہے ہیں 3 ٹاپ ملکی شاعر کھانا کھائیں گے. یہ کوئی آپ نئی اطلاع لے کے نہیں آئے ہیں. منظور بتا چکا ہے مجھے پہلے. منظور کو ذرا یہاں بلائیں. بڑا تنگ کیا اس منظور نے مجھے. یہاں بلائیں. کیا بات کرتی ہو بیگم, منظور کیا تنگ کرے گا بیچارہ. ارے وہ تو سیدھا سادہ سا ہے. منظور تو مجھے شادی کے دن سے تنگ کر رہا ہے. اس دن منظور نہ کہتی تو آج آزاد ہوتی, اڑتی پھرتی. اور دیکھنے والے کہتے وہ جا رہی ہے چمگادڑ اڑتی, وہ آ رہی ہے چمگادڑ پھرتی. آپ لوگ کھانا کھا چکے, میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. 4-5 آدمی ہیں, کیا پکاؤں؟ بیگم صاحبہ کوئی سمپل سی ڈش بتا دوں. کلیجا میرا. گلے گا نہیں, وہ سمپل سی ڈش پوچھ رہا ہے. بھائی ایسا کرو مولا بخش, تم بازار جاؤ اور کچھ ٹکے اور کباب وغیرہ لے آؤ, سمجھے؟ میاں صاحب بہت سی باتیں کہنا بہت آسان ہوتا ہے. بازار جاؤ, کباب ٹکے لے آؤ. گھر کے اقتصادی بحران پہ بھی نظر ڈالنا چاہیے. دوپہر میں بازار سے صرف پودینہ لانے میں کافی مشکل ہوئی. تیز ہوا نے ساتھ دیا, پودینہ اڑ کر ٹوکری میں آ گیا. بس بس بہت ہو چکی. فریج میں کیا ہے؟ وہ تو کھیٹو کی چھوٹی دکھائی دیتا ہے.
حد نگاہ تک برف ہی برف اور کچھ نہیں ہے. میاں جی نیچے کے خانے میں ایک نوجوان جھینگر مستی میں دھماڑ ڈال رہا تھا. بہت خوش تھا. میں نے نہیں مارا. سن رہے ہیں آپ؟ فریج میں جھینگر. جھینگر میں فریج ہونا بہت مشکل ہے مرزا. میں کہتا ہوں اٹھ کے گفتگو کیجیے آپ مجھ سے. اٹھیے. ابھی پچھلے دنوں میرے 2 مضامین چھپے تھے. ادبی باغیچے کے عنوان سے اس کی خاصی آمدنی ہوئی تھی. ذرا بتا سکتی ہے کیا حساب ہے اس کا؟ وہ گٹر باغیچے میں چلے گئے. 100 مرتبہ بتا چکی ہوں ان ادبی باغیچوں کا حساب میں تمہیں. سو جائیے خدا کے واسطے اور اپنے اس نرخرے پر رحم کیجیے اور اپنے اس نر کو جسے آپ خر سمجھتی ہیں گفتگو کرنے دیجیے. حساب مانگا تو بک بک شروع. ہاں بھائی کیا کہہ رہے تھے؟ سرکار وہ منظور میاں کی خواہش ہے کہ چکن بریانی ہو جائے. ارے ہو جائے ہو جائے. اس سے کم از کم منظور میاں کے تازہ دم ہونے کا اندازہ تو ہوتا ہے. چکن بریانی کوئی ربائی نہیں جو بیٹھے بیٹھے ہو جائے. آلو ساگ اور ماش کی دال بنا دو. کہہ رہے تھے ٹاپ کے شاعر ہیں. ویسے بیگم صاحبہ میری توبہ، میں جب تک زندہ ہوں میں آلو کو ہاتھ نہیں لگانے کا. ارے عرفان میاں آلو کو دیکھ کر قومی سے سرکاری زبان پہ اتر آتے ہیں. میرے بزرگوں کی حد پار کر جاتی ہیں. پرسوں رات انہوں نے آلو ساگ دیکھ کر میرے نانا نانی کا بھوٹا بنا دیا. عرفان کی زبان آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں؟ کیا بگاڑا ہے آلو نے اس کا؟ معصوم سی ترکاری ہے، مصیبت میں شاعروں کے کام آ جاتی. معصوم سی شاعری ہے، مصیبت میں کام آ جاتی ہے. سالہ آلو، یہ آلو تمہیں اس وجہ سے پسند ہے کہ یہ آلو تمہاری ماں کو بھی پسند تھا. بغیر خالو کے زندگی گزارتی مگر بغیر آلو کے ایک کھانا نہ گزرا. جب دیکھو آلو صاحب، جب دیکھو آلو. ارے آلو پالک، آلو گوبھی، آلو گوشت، آلو سویا، آلو جاگا. بات سنو میاں، اب اگر اس گھر میں تم نے آلو پکایا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا. ٹھیک ہے سرکار، میں چکن بریانی بنا دیتا ہوں. اپنی مرغی کسے پیاری نہیں ہوتی. کیا بک رہے ہو؟ وہ گھبراہٹ میں عزت کی جگہ مرغی نکل گئی، معاف کر دیجیے. عزت کسے پیاری نہیں ہوتی. ویسے آپ جو چاہیں گے آج کے بعد اس گھر میں وہی ہوگا. ٹھیک ہے. آپ اپنی گفتگو سے مطلب راجولا کر دیتے ہیں. ارے جاؤ بھائی جاؤ، فضول باتیں. چہرے کی آمدنی نہیں اور نوکر کے ساتھ یہ سلوک. آمدنی ہوتی تو باپ بیٹے مل کر نوکر پر لاٹیاں برساتے. یہ کیا بڑبڑانا ہے بھائی؟ چکن بریانی کی ترکیب یاد کر رہا ہے. چکن بریانی کی ترکیب میں یہ لاٹھی کہاں سے آ گئی بھائی؟ مرزا، رامپور میں چکن گلتی نہیں تھی تو اس کو لاٹھی مار کے گلایا کرتے تھے. اب میں سو رہی ہوں، دیر سے اٹھوں گی. اچھا سو جاؤ سو جاؤ. میں سو رہی ہوں دیر سے اٹھوں گی. ارے ہم تو کہتے ہیں سو جاؤ اور روز میں شروع اٹھو. بتاؤ، بلی کی طرح سے تھوڑی دیر کے لیے سوتی ہیں اور پھر اٹھتے ہی تانوں کے پنجے مارنا شروع کر دیتی ہیں. چکن بریانی ایسا کرو، اپنا وہ دے دو چکن کا کرتال ماری میں سے نکال کے معلبہ شو، اس میں چاول ابال دے. چکن بریانی کھائیں گے. ارے افلاطون تو مرزا خواہ مخواہ بدنام ہے. بیگم کہوٹا کسی کی نہیں سنتی، بس اپنی اپنی. ہزار مرتبہ کہا ہے اس منوس گھنٹی کو میرے کمرے سے نکلوا دو. بات سنیے، زیادہ فضول بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مگر سوال یہ ہے کہ اس وقت آیا کون ہوگا؟ آپ کی چہیتی بیگم تمنا کلیم. تم خواہ مخواہ بیگم تمنا کلیم کے پیچھے پڑی رہتی ہو. بھائی وہ تو سیدھی سادی معصوم سی شاعرہ ہے. رہتی ہے وہ یہیں کہیں، اتا پتا معلوم نہیں. کبھی کبھار اصلاح لینے چلی آتی. نہ وہ سیدھی سادھی ہے، نہ وہ معصوم ہے، نہ وہ بھولی سی ہے، اور وہ رہتی یہیں پر ہے. اس لیے تم کو اتے کی ضرورت ہے نہ پتے کی. صحت چلی گئی، حرکتیں نہیں گئی. تم تو بیگم تمنا کلیم کے پیچھے پڑ گئی ہو. میں تمنا کلیم کے پیچھے پڑی ہوں، وہ تمہارے پیچھے پڑی ہے، تم میرے پیچھے پڑے ہو، حساب برابر ہو گیا. ہائے ہائے، غالب زندہ ہوتے تو ان کو پتا ہوتا کہ تمنا کا دوسرا قدم مرزا کے کمرے میں ہے. مرتے مر گئے مگر یہ نہ معلوم کر سکے کہ تمنا کا دوسرا قدم کہاں پر ہے، اور میرے مرزا تمنا پہ غالب. اب بتاؤ
کہاں ہے بیگم تمنا کلیم؟ بولو. یہ گھنٹی بھی بیگم تمنا کلیم کی ہی تھی، اور یہ مسلسل بجائے جائیں گی جب تک یا تو بجلی نہ چلی جائے یا دروازہ نہ کھل جائے. ارے پہلے دیکھ تو لو کہ کون آیا ہے، فضول بولے چلی جا رہی ہو. گھنٹی گھنٹی گھنٹی، کیا پی ایچ ڈی کی ہے تم نے گھنٹی پر؟ جاؤ توتا لو فال نکالنے کے لیے، بیٹھ جاؤ وہاں بدر روڈ پر. صاحب جی وہ بیگم کلیم آئی ہیں. چلو چلو چلو. بھائی بیگم ایک بات بتاؤ، ہم گھر میں موجود ہیں یا رفیق بھائی کے ساتھ باہر گھومنے گئے ہیں؟ ویسے ماشاءاللہ آج تو تم نوبیاہتا لگ رہی ہو. آدھی رات کو غیر مطبوع کلام لے کے غیر اخلاق استاد کے پاس منہ اٹھائے چلی آتی ہیں. چلو اٹھو، باہر جا کے مل لو ان سے. آدھا بھابھی رہو. بھائی یہ خالی رہو سے کیا مراد ہے آپ کی بیگم؟ اب جیتی تو میں کہہ نہیں سکتی، جینا مرنا تو اس کے ہاتھ ہے بھابھی. تمہارا جینا مرنا کیا مرزا کے ہاتھ ہے؟ نہیں بھابھی، اوپر والے کے ہاتھ. تو پھر یہ ہاتھ نیچے کی طرف کیوں اٹھایا ہے؟ وہ مونڈا اترا ہوا ہے نا، ہاتھ پورا نہیں اٹھتا. شاعرہ کا مونڈا اتر گیا. کیا انوکھی سے اصلاح لینے گئی تھی؟ بیگم بیگم ہر وقت کا مذاق اچھا نہیں لگتا. بیٹھو بھائی بیٹھو. شکریہ. کبھی کبھی انسان کو سنجیدہ ہو جانا چاہیے. اگر زحمت نہ ہو تو ایک کپ چائے لے آئیے. بیگم کلیم کتنی مرچی؟ مرچی چینی کہنا چاہ رہی ہیں. 2 چمچے اونلی. تمہارا 1 چمچہ تو یہ مونگے پہ بیٹھا ہے لونلی. خیر چھوڑو اس بات کو. یہ بتاؤ کہ اس وقت کیسے آنا ہوا؟ شاعرہ ہوں، غلط بیانی سے کام نہیں لوں گی. غزل پھنس گئی تھی. کسی پلمبر کو بلواتی نکلوا لیتے. اب مرزا پھنسی بھی غزل کیسے نکالیں گے؟ بیگم 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 خدا کے لیے جائیے، کپ چائے لے آئیے. جائیے. میں پوچھتی ہوں، کبھی آپ نے ان کی اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کی مرزا جان؟ آہستہ بولو، ہو سکتا ہے وہ یہیں کان لگائے سن رہی ہو. پر جان کہنا تو خلوص کی نشانی ہے. ارے چپ ہو جاؤ، اگر اس نے سن لیا تو ہمارے خلوص کی بربادی ہو جائے گی. مرزا صاحب آپ اپنی بیگم سے اتنا کیوں ڈرتے ہیں؟ کلیم تو میرے سے نہیں ڈرتے. ارے صاحب، کلیم صاحب ٹھہرے مہذب وفادار انسان، وہ آپ سے کیوں ڈریں گے؟ البتہ آپ ان سے بہت ڈرتی ہیں. جی ہاں، یہ تو خود میں آپ کو کتنی دفعہ کہہ چکی ہوں. ہائے، ایک ہمیں دیکھی 30 برس ہو گئے، آج تک ہماری بیگم ہم سے نہیں ڈری. خیر چھوڑیے. اچھا یہ بتائیے کون سی غزل ہے؟ یہ رہے 7 شعر. لائیے. بیٹھو وہاں، بیٹھو وہاں، بیٹھو بیٹھو. ارے بیٹھو. تم کیا چاہتی ہو کہ 4 آدمی مجھے کاندھے پہ لے جائیں اور تمہارے یہ 7 شعر یہیں پڑے رہے؟ توبہ ہے، آج تک میری نظر سے اتنا ڈرپوک ادیب نہیں گزرا. ادیب تو بہت بہادر ہوتے ہیں. بھائی واہ، بڑی ترقی کی ہے صاحب آپ کے خیالات نے. مگر مجھے یہ کہتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے. کیوں؟ کیا غزل وزن سے گری ہوئی؟ جی نہیں، یہ غزل وزن سے نہیں، البتہ شرم سے گری ہوئی ہے. کیا مطلب ہے مرزا صاحب؟ کیا خرابی ہے اس غزل میں؟ کیا خرابی ہے اس غزل میں؟ 7 اشعار ناقابل طباعت، ناقابل سماعت، ناقابل ضمانت.
ارے اردو ادب میں کسی مرد نے ایسی شاعری نہیں کی جیسی آپ نے کی ہے. ارے آپ کے شعر کے سامنے منٹو کا سارا کام چیونٹا ہے, چیونٹا. اور فہمیدہ ریاض کی شاعری چنا, وہ بھی بغیر بھنا. ارے یہ اشعار جرت کے منہ پہ تماچا ہے, تماچا. لیکن مرزا صاحب انہی ساتوں شعروں نے تو دبئی کا مشاعرہ لوٹ لیا تھا. اسٹیج پہ لوگ چیخ چیخ کر واہ واہ کر رہے تھے. سنیے, ایسے اشعار اسٹیج پر بیٹھ کے نہیں, مچان پہ چڑھ کے سنے جاتے ہیں. یہ رکھو, یہ رکھو. اس سے پہلے کہ بیگم ان کو دیکھے اور میرا 2 غزلہ بنا دے, ان کو اپنے پاس رکھو. ارے ان شعروں کی اصلاح تو سرکس کے شیر کی طرح ہاتھ میں ہنٹر لے کے شاعرہ کے ہنٹر مار مار کے کرنی چاہیے, اور ہر شے ٹھیک ہونے کے بعد شاعرہ اچک کے اسٹول پہ بیٹھ جائے. میں جا رہی ہوں مرزا صاحب, لیکن مجھے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ کی حرکات اور آپ کی سکنات آپ کی سوچ سے بالکل مختلف. میرے شعر گندے نہیں ہیں, آپ کا مغز گندا ہے. معاف کیجیے گا, میں آپ کہہ گئی, تمہارا مغز گندا ہے. ارے گھٹیا ہوٹلوں میں کھانے کھا کھا کر تمہاری زبان بھی گھٹیا ہو گئی. مغز سے کیا مطلب ہے؟ خدا حافظ. ٹھہرو. کیوں؟ مڑو. مگر کیوں؟ میں تمہارا آخری دیدار کرنا چاہتا ہوں. پتہ نہیں اس کے بعد اصلاح کے لیے تم آؤ یا نہ آؤ. کراچی استادوں سے بھرا پڑا ہے. استاد تاڑو, تاڑو جتنا آپ مجھے دیکھتے تھے اس سے آدھا بھی اگر میری شاعری کو دیکھتے تو آج میں صفحے 2 ان کی شاعرہ ہوتی. اپنا یہ ادبی خلا اتار پھینکیے. بڑے آن بان والے بنتے ہیں, پلنگ کی بان کی طرح آپ کی آن میں بھی جھول آ گیا ہے. تاڑو, بتائیے. تاڑو کہہ گئی, طریقہ ہے تم. حال بڑا آئے آئے. ہمارے گانے میں پھنسے ہوئے شیر لائی تھی, مگر گئی ہیں بپھرے ہوئے ببر کی طرح, بری طرح کچھار رہی تھی. چکر کیا ہے؟ کچھ نہیں, یہ کپ یہاں رکھ دو. ایک کپ بنایا ہے اپنے لیے. بات سنو بیگم, کچھ خدا کا خوف کرو. ارے بھائی تم ادبی گھرانے کی بہو ہو. یہ چائے بنایا تھا غلط ہے, چائے بنائی تھی. چائے نہیں, جوشاندہ ہے. بنائی تھی. ارے بھائی بنایا تھا ٹھیک ہے. اچھا بتاؤ, کیا کہہ رہی تھی, کیا ہوا؟ کچھ نہیں, چھینک آ رہی تھی ان کو. میں نے کہا کہ بھائی مجھے چھینک سے سخت نفرت ہے, باہر جا کے چھینکو. تو گئی ہیں وہ نکڑ پہ چھینکنے کے لیے آتی ہی ہوں گی. فضول باتیں مت کرو مرزا, صحیح صحیح بتاؤ. اور ہاں, وہ تمہیں مرزا جان کیوں کہہ رہی تھی؟ ارے دیکھو دیکھو دیکھو, اصل میں وہ خان کہنا چاہ رہی تھی. نقطہ پھسل کے نیچے آ گیا, اس لیے وہ اچھی طرح ادا نہ کر سکی. شک کو انٹرنیشنل شک, نیشنل شک, خواہ شک کرتی رہتی ہو, شک کرتی رہتی. ارے بھائی دیکھو کیسی عجیب بات ہے. غزل کی ذرا سی میں نے برائی کی تو ناراض ہو گئی. غزل تھی کہ انارکلی؟ انارکلی؟ ہاں, دیوار میں چنوانے کے لائق, سارے شیر ہڑپ کر جانے والے. خیر وہ اتنی معمولی معمولی باتوں پر ناراض ہونے والی تو نہیں ہے. ضرور تم نے کچھ کہا ہوگا, اس لیے کہ تمہاری گفتگو میں تہذیب کا فقدان ہے اور ان کی جستجو میں تہذیب کا فقدان ہے. بتاؤ. استاد تاڑو کہہ گئی. تم ان کو گھورتے بھی تو بہت ہو. دیکھو بیگم, ایک بات کان کھول کے سن لو. اردو ادب کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو, جس کی اصلاح کی جاتی ہے اسے گھورا بھی جاتا ہے. ہمارے بعض استادوں نے تو بغیر اصلاح کے بھی گھورا. سمجھی, مرزا رسوا 25 برس عمراؤ جان کو گھورتے رہے, تب کہیں جا کے رسوا ہوئے.
अरे छोड़ो, मुझे मत समझाओ। घूरने और देखने में जो फर्क है मुझे अच्छी तरह मालूम है। तमन्ना कलीम को देखते ही तुम्हारी आंखें ऐसे खुल जाती हैं जैसे पाकिस्तानी सूटकेस बंदी होने पे नहीं आती हैं। हाँ, सारे शायर, सारे फनकार एक जैसे, उर्दू अदब से वाकिफ, औरत के अदब से ना वाकिफ। हद होती है। देखो, इधर बैठो बैठो, मैं समझाता हूँ। तुम बैठो बैठो बैठो। देखो बेगम, मैं तुम्हें आज एक बात साफ तौर पे समझाना चाहता हूँ। देखो बेगम, तमन्ना कलीम और मेरे दरमियान शराफत और बुजुर्गी की खलीज हाइल है। अब तुम खामखाई उसमें बोहतान के चप्पू क्यों चलाती हो तुम? आज सोचा था कि जल्दी सो जाऊंगी, उधर मुशायरा इधर दंगल। पता नहीं अब बनी क्या देखकर हाँ करती थी। बात सुन लो कान खोल के। मैं पिछले 30 साल से ये सुन रहा हूँ, आज इसका जवाब भी देता हूँ। समझी तुम? तुम्हारे वालिद ने पहले छुप के हमारे खानदान को देखा, हाँ, उसके बाद छुप के मुझे देखा, तब हाँ की थी उन्होंने। तो अब्बा को ले जाते, मैंने क्या बिगाड़ा था? हाय हाय, अरे बेगम है नाशुक्री। अरे शुक्र भेजो खुदा का, अदीबों का घराना तो नसीब वालों को मिलता है। ये क्या अदीबों का घराना लगाया हुआ है। चलो किसी एक ऐसे अदीब का नाम बता दो जिसको खानदान के अलावा भी कोई जानता हो। मेरे वालिद तुम्हारे खुसर बरेली, अभी मत कहना, बरेली के मशहूर अदीब थे। मुझसे फजूल बात करने की जरूरत नहीं है। क्यों ना कहूं भाई, मैं क्यों ना कहूं? क्यों? इसलिए कि उनके लिखे हुए अफसानों से ज्यादा शोहरत उनके लगाए हुए कबाबों की थी। क्या बेगम, तुम हद से गुजर रही हो। तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो? यानी किबला कबाबिये थे, यानी मेरे वालिद मरहूम बदरुद्दीन खलीज बरेलवी कबाबिये थे। बेगम, मैं तुमसे कहता हूं अपने कबाब फौरन वापस लो अपने कबाब। मेरा मतलब है अपने अल्फाज वापस लो। तौबा तौबा तौबा, हाय 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 हाय। अब्बा मुआफ कर देना अपनी बहू की इस नादानी को। अरे गुस्से में कह गई होगी। अरे तौबा करो, अब्बा को कबाबिया कहा तुमने? जानती नहीं तुम मेरे वालिद मरहूम को? हाय हाय, सफेद पाजामा, ये समझ रहे, चिकन का कुर्ता, मलमल की टोपी और वो चांदी का हुक्का, उसके साथ में रखी अंगीठी, हाय, हाथ में सोने का कलम। वाह वाह, और तुम उनको कबाबिया कह रही हो? वाह 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 वाह, सफेद पजामा, चिकन का कुर्ता, मलमल की टोपी, सामने अंगीठी, हाथ में कलम के बजाय सीख दे दो तो यही डिजाइन कबाबिये का है। अरे तुम क्या जानो, मेरे नाक़िद अहदे गुज़िश्ता के बेहतरीन वालिद थे। मिर्जा फिर कुछ गलत कह गए। हाय, ओहो, नहीं, मेरा मतलब ये है कि मेरे वालिद अहद गुज़िश्ता के बेहतरीन नाक़िद थे। हाय हाय हाय, और तुम उनको कबाबिया कहती हो? हाय हाय हाय। मिर्जा, अदीब कबाबिया हो सकता है, कबाबिया अदीब हो सकता है। इंसान में सच्चाई बर्दाश्त करने की हिम्मत होनी चाहिए। अब कबाबे सीख की तरह इस तरह मत हिलो, मत करवटे बदलो। हाय 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 हाय, अरे मुझे बूए बाप आ रही है। अब्बा हुजूर के ऊपर कटी हुई प्याज दिखाई दे रही है, उनकी टांगों से पजामे का धागा लिपटा दिखाई दे रहा है। ये क्या बदतमीजी है मिर्जा। अब अगर तुम इस तरह उलटते पलटते रहे ना कबाब की तरह, तो मैं नीचे लाके अंगीठी रख दूंगी। हाय, डर गए? भाई इन 30 सालों में यही हमने जाना है कि तुमसे कुछ बईद नहीं है। भाई देखो, तुम बिला वजह इस कदर झगड़ा कर रही हो। भाई मैं मानता हूं, यानी पुराने जमाने में एक अच्छे कबाबिये भी बड़ी अहमियत के हामिल हुआ करते थे। अब उस जमाने को छोड़ो, इस जमाने की बात ले लो। अरे तुम जानती हो, इस्माइल मीरठी ने सारी जिंदगी अशार कह के इतना पैसा नहीं कमाया जितना ये मीरठ के गोला कबाब बनाने वालों ने कमाया। गलती हो गई, अब नहीं बोलूंगी, सोने दो। सो जाओ सो जाओ सो जाओ। लेकिन बेगम,
ایک بات سنو، ٹھہرو، ایک بات سنو، تم صرف مجھے اس بات کا جواب دے دو کہ یہ تم والد مرحوم کو کبابیہ کیوں کہتی ہو؟ اس لیے کہ جب میں نے ان کے کمرے کی صفائی کی تھی تو اس کمرے میں سے 260 سیخیں اور 16 کتابیں نکلی تھی. اگر زیادہ ادیب ہوتے تو 260 کتابیں اور 16 سیخیں نکلتی. سنو، یہ پھر تم الٹی سیدھی باتیں کر رہی ہو. اگر روح کا تعلق دنیا سے ہوتا تو ابا حضور اس وقت وہی سیخیں لے کے تمہارے ارد گرد رقص کر رہے ہوتے. بات کرتی ہو. اچھا ٹھہرو، میں ابھی اس جھگڑے کو ختم کر دوں. چلو فرض کرو ابا حضور کبابیہ تھے. فرض کیا کبابیہ تھے؟ بھائی اب تم سے بحث کون کر سکتا ہے؟ کون بحث کر سکتا ہے؟ یہ مان لیا کہ قبلہ والد مرحوم کی توجہ اشعار سے زیادہ اس کاروبار کی جانب تھی جس کی جانب ابھی آپ نے اشارہ فرمایا ہے. مان گئے؟ ارے بھائی، کم از کم تمہیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ تم ان کی بہو ہو. اس ناطے تمہیں کم از کم ابا حضور کے قیمے پہ پردہ ڈالنا چاہیے. میرا مطلب ہے تم نے تو ہمارے خاندان کی عزت کو دھاگے میں لپیٹ کر سیخ پر لگا دیا. بس اس پہ نیبو نچوڑنے کی کسر باقی رہ گئی. گھر میں بڑی بڑی سیخیں موجود ہیں اور بہت ساری انگیٹھیاں موجود ہیں. 4 جوان بیٹے مدد کے لیے ہیں اور مولا بخش تمہارا خاندانی ملازم ہے کباب لگانے والا. ارے تم حد سے زیادہ نہیں آگے بڑھتی چلی جا رہی ہو. بات کرتی ہو، کیا مطلب ہے تمہارا؟ ارے ایک پاکستان کا اتنا بڑا ادیب، اتنا بڑا شاعر اب کبابوں کی دکان کرے گا؟ یہ وقت رہ گئی ہے ہماری. وہ آواز لگائے گا وہاں کھڑا ہو کے، ادبی کباب، نثری گردے. خوب کہی، واہ، اتنا بڑا ادیب اب کباب بیچے گا. مرزا، میں کچھ نہیں کہہ رہی. میں صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ لوگ اپنا اصلی پیشہ چھوڑ کر دوسرے پیشے میں کیوں لگ جاتے ہیں. ارے 30 برسوں میں اس منحوس قلم سے اتنا نہیں کمایا ہوگا جتنا 30 دنوں میں ایک سیخ سے کما لو گے. توبہ، سارا مزہ خراب کر دیا. کیا ہوا؟ ارے ہوا کیا، یہ تمہاری بک کی وجہ سے یہ مضمون کے آخر میں لکھ گیا کہ اگر میر کے اشعار سمجھنے ہو تو میر پر کچا پپیتا لگانا پڑے گا. ارے بھائی، میرے والد محترم جو تھے ان کے صرف کبابانہ کارنامے نہیں تھے، 2 کتابیں بھی لکھی تھی انہوں نے تنقید کی. جی ہاں، تعریف آتش اور تنقید ناسخ. کیا کتابیں تھی، سبحان اللہ. سبحان اللہ، جو چھپنے کے بعد ایک نہ بکی. 4 بکسے تعریف آتش اور تنقید ناسخ کے دریا میں بہانے پڑے. بھائی دیکھو، اب یہ بکنا نہ بکنا یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن بڑی بات ہے کتاب کا لکھنا. سمجھی؟ بڑی بات ہے. ارے یہ تعریف آتش اور تنقید ناسخ لکھ کر والد بزرگوار نے مجھے بلا کے میرے ہاتھ میں یہ کتابیں دی اور کہا کہ بھائی بیٹے، میں نے ایک نیک کام کیا ہے، یہ لو اور دریا میں ڈالا جا کے. ارے وہ آخری کتاب اگر لکھ جاتے تہلکا مچا دیتے. دلی کے ادب کے عنوان سے لکھ رہے تھے وہ کتاب. بس وہ لکھ رہے تھے، اسی دوران ان کا مسالہ پرواز کر گیا. میرا مطلب، ابا حضور معاف کر دیجئے گا، آپ کی بہو نے کبابوں میں ایسا الجھا دیا کہ روح کو مسالہ کہہ گیا. ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ ابا حضور کتاب لکھ رہے تھے آخری، اور اسی دوران ان کی روح پرواز کر گئی. آؤ بھائی، قبلہ والد کے لیے فاتحہ. سنو، یہ فاتحہ لیٹ کے نہیں بیٹھ کے پڑھی جاتی ہے. جن کے لیے پڑھ رہے ہو نا وہ بھی اس وقت لیٹے ہوئے ہوں گے. ارے جاؤ، مت پڑھو.
آواز سفر پر نازاں ہیں انجام منظور نظر، شاعر شمال، سب سے بڑے صاحبزادے، مگر سب سے بڑے. اماں، تمہارے یہاں طنز کی نشتریت بہت ہے، جبکہ ابا کی خصوصیت ہمدردانہ انداز نظر ہے. کیوں ابا؟ ہاں بیٹے. ابا، آپ کو کھانے کی طلب تو مل چکی ہوگی. ہاں ہاں. ٹاپ پوئٹس ہیں. ٹاپ؟ ارے ٹاپ گھوڑوں کی ہوتی ہے، شاعروں سے کہاں ملا دی. انگریزی آتی نہیں، بولیں گے ضرور. ٹاپ. ابا، ٹاپ ایک لفظ ہے. اب آپ ہی بتائیے بھلا اس میں انگریزی کی کتنی غلطی ہو سکتی ہے. اماں کے میٹرک ہونے نے تو ہماری زندگی عذاب کر دی ہے. 2 کمروں کا گھر جنگل بنا کے رکھ دیا، جس کو دیکھو منہ اٹھا کے چلا آتا ہے، گنگناتا، بڑبڑاتا. ارے نہ آنے کا وقت نہ جانے کا وقت. لعنت ہے ایسی زندگی پر. گھر کے 4 کب تھے تو 4 اور بلا لیے تم نے. ساری دنیا ہم کو خراج تحسین دے رہی ہے، اور والدہ ہیں کہ ان کی پیچیدہ کیفیات ہی ختم نہیں ہوتی. ارے کیا کہنے بیٹا، سبحان اللہ. مقرر مقرر. آداب آداب. ساری دنیا ہم کو خراج تحسین دے رہی ہے، اور والدہ ہیں کہ ان کی پیچیدہ کیفیات ہی ختم نہیں ہوتی. ایسا لگ رہا ہے دماغ میں دستی بم پھٹ گیا. اماں، یہ دستی بم نہیں ہے، یہ تنگ دستی بم ہے، جو ہر شاعر کے یہاں کبھی نہ کبھی پھٹتا رہتا ہے، پھٹتا رہتا ہے، پھٹتا رہتا ہے. ارے واہ واہ، کیا کہنے، سبحان اللہ، کیا کہنے بھائی. ارے سبحان اللہ کیا کہنے، شکل تو دیکھ لو اس کی. کیا ہوا ہے بھائی اس کی شکل کو؟ ذرا ادھر آنا. جی ابا. ہے کیا ہوا؟ یہ بالوں کا کیا حلیہ بنایا ہوا ہے؟ ابے کیا صبح ناشتے میں کنگا چائے میں ڈبو کر کھا گیا تھا؟ نہیں ابا. تو پھر یہ بالوں کی کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ ابا، یہ اخلاقی سماجی ابتری میری زلفوں سے نمایاں ہو رہی ہے. ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ بھائی، مقرر مقرر، واہ واہ. ابا، ہاں. اخلاقی اور سماجی ابتری میری زلفوں سے نمایاں ہو رہی ہے. اچھا، وہ تینوں لافانی کہاں پر ہے؟ وہ تینوں لافانی اس وقت امید، یقین اور جذبات کی ترجمانی کر رہے ہیں. ارے واہ 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 واہ، سبحان اللہ، کیا کہنے. سن رہی ہو صاحبزادے کی اردو کی کنٹرول لائن کراس کر جاتے ہیں. واہ واہ واہ، مقرر. آداب. وہ تینوں اس وقت امید، یقین اور جذبات کی ترجمانی کر رہے ہیں. ابے تو ہے کہاں؟ وہ عرفان تو دانت مانج رہا ہے، صغیر بک بک کر رہا ہے، اور امیر خضاب لگا رہا ہے. دانت مانجنا امید، بک بک یقین، خضاب جذبات. خوب ترجمانی ہو رہی ہے. 3 لافانی. ہاں ابا، سوتے میں تنقید. بکنے دے، پچھلے 30 سال سے سن رہا ہوں. چھوڑو ان کو. ابا تم چھوڑو، ماں چھوڑی نہیں جاتی، بیگم چھوڑی جا سکتی ہے. ابے باپ سے فلسفہ بول رہا ہے، فلسفہ بول رہا ہے باپ سے. نہیں ابا. بکواس بند کر. یہ بتاؤ، مشاعرہ پکڑا کوئی؟ مشاعرہ پکڑا؟ ارے کوئی چھچوندر ہو گیا. مشاعرہ پکڑا؟ شاعر چمٹا لیے گھوم رہے. کوئی مشاعرہ پکڑا؟ ابا، عرفان اور عزیز نے تو اللہ کی رضا سے 3 پکڑے، اور مجھے امید ہے کل میں 1 پکڑ لوں گا. صغیر کے ہاتھ سے 1 نکل گیا. آئے آئے. ابا، ایک خبر سن کر آپ کو بہت خوشی ہوگی. اچھا، کیوں، کیا تمہارے وہاں کوئی ننھا شاعر آنے والا ہے؟ ابا، ابھی تو میری منگنی بھی نہیں ہوئی، ننھا شاعر کیا بکسے میں آئے گا؟ ہاں بھائی، ہم ہی بھول جاتے ہیں کہ پاکستانی شاعر کے گھر میں کیا خوشخبری ہو سکتی ہے. ہاں، سنتی ہو بھائی، یہ بڑے ہو گئے، ان کے لیے لڑکی ڈھونڈو. ان سے کہو کہ دیوان بسانے کے بجائے اپنا گھر بسائیں. میری بات سن، ان حالات میں ان کا گھر نہیں بس سکتا. ایک بیوہ کو ان کا فوٹو دکھایا تھا. فوٹو دیکھ کر کہنے لگی، مسز مرزا، زندگی اکیلے گزارنے میں کیا حرج ہے. فوٹو دیکھ کے میں بھی اسی کی طرف ہو گئی. ابا، کبھی آپ نے اماں کا فلسفہ حیات پوچھا ہے؟ آخر ہے کیا؟
بیٹے وہ آپ کو خوشی کی خبر سنا رہے تھے. چھوڑیے ابا, موڈ آف ہو گیا. فلسفہ حیات پوچھا ہے, آخر ہے کیا؟ بیٹے وہ آپ کو خوشی کی خبر سنا رہے تھے. چھوڑیے ابا, موڈ آف ہو گیا. کیا بتاؤں, وہ دبئی سے ہم سب کا دعوت نامہ آیا ہے. ہاں جی. ارے اتنی دیر سے یہ اطلاع دی, دبئی سے دعوت نامہ. جی. بیٹے کیا کوئی مشاعرہ ہے؟ نہیں, شیخ کے چوکے دھونا ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے. دبئی سے دعوت نامہ آیا ہے, سننے دے مجھے. ہر وقت بڑھ 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 بڑھ. ابا چکن بریانی کے لیے آ جائیے گا. ہاں ہاں سنو, جی. وہ ٹاپ پوائنٹس میں کون کون ہے؟ 4 تو ہم ہیں. ہیں؟ جی. ارے ماشاءاللہ, مقرر مقرر. ابا ہاں, آپ مذاق کر رہے ہیں یا آپ کے مقرر کہنے میں سنجیدگی ہے؟ جوتا کھینچ کے ماروں گا. باپ اولاد سے مذاق کرے گا کیا؟ مقرر. جی جی. 4 ٹاپ شاعر تو ہم ہیں. منظور الدین خلیج صاحب, صغیر الدین خلیج دیگر, امیر الدین خلیج نظر اور عرفان الدین خلیج بشر. توبہ, آج تو اس گھر میں یا تو میں رہوں گی یا یہ گھنٹی. گھنٹی 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 گھنٹی. ارے سرکار, بڑا غضب ہو گیا. کیا ہوا؟ میں نے دیکھنے کے لیے نا کون ہے, ذرا سا دروازہ کھلا تھا. وہ مالک مکان بٹھا رہے نا, وہ ادھر آپ کے کمرے کی طرف آ رہے ہیں. آنے دو بٹ صاحب کو. ارے بھکاریوں سے زیادہ پیسے مانگتے ہیں وہ. پچھلے 1 مہینے میں کئی دفعہ وہ چکر لگا چکے ہیں. ارے وہ شرافت کا ہمارے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. جاؤ بھیجو ان کو, بھیجو ان کو. بے شک قبلہ, بے شک. 9 بجے سونے کو آئی تھی میں تو یہاں. ہمارے کمرے میں مت جائیے گا, وہاں مشاعرہ شروع ہونے والا ہے. ہاں بیٹا, وہاں تو صرف مشاعرہ ہی شروع ہو سکتا ہے, آمدنی تو شروع ہو نہیں سکتی وہاں پہ. پتہ نہیں کیا سوچ کر اس خپتی بڈھے کے پلے مجھے باندھ دیا. جاؤ جاؤ, بڑبڑ مت کرو, بڑبڑی بڑھیا. ہر وقت بک بک. مرزا صاحب, آپ کیسے انسان ہیں؟ بھائی ڈسٹرب نہ کریں, مقالہ ایک نئے موڑ پہ آ کھڑا ہوا ہے. سوری. ایک گلاس پانی ملے گا؟ خاموش, ابا لکھ رہے ہیں. میں آپ کا خانسامہ نہیں ہوں, میں مالک مکان ہوں. میری بات کان کھول کر سنیں. دیکھیے چیخے مت, والدہ سو رہی ہیں. میری بات سنیں جی, میں نے ادیب جان کر آپ کا خیال رکھا, بغیر ایڈوانس کے, بغیر کسی گارنٹی کے آپ کو گھر دیا, اور آپ نے میرے ساتھ وہ سلوک کیا جو یہاں اردو کے ساتھ ہو رہا ہے. آج مہینوں بعد آپ گھر پر ملے. بٹ صاحب یہ ہمارا گھر ہے, آپ کو یہاں آنے سے پہلے پوچھ لینا چاہیے تھا کہ ہم گھر پہ ہیں یا نہیں ہیں. اگر ہم ہوتے تو آپ آتے. میری طرف دیکھ کر بات کرو مرزے. مرزے, یہاں بڑی یہ کی ضرورت نہیں تھی. میری بات سنیں جی. جی. میری مرضی, جب مرزا میں بڑی یہ لگا دوں. یہ میرا گھر ہے, جب میرا دل کرے گا میں یہاں آؤں گا. بس آپ میرا گھر خالی کر دیں. 1 سال ہو گیا آپ نے کرایہ نہیں دیا, 6 ماہ بعد آج مجھے آپ گھر پہ ملے. بھائی دیکھیے, اس دوران آپ نے پھیرا بھی تو نہیں لگایا, پھیرا بھی نہیں لگایا آپ نے. بھائی دیکھیے, آپ کے کرائے کا علاوہ ہماری چھاتی میں جل رہا ہے. یہ بچے ہم سے اکثر پوچھتے ہیں کہ ابا یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے. اب ہم بچوں کو بھی نہیں بتا سکتے. واہ, کیا کہنے قبلہ, کیا کہنے, سبحان اللہ. واہ, یہ کہاں کی شرافت ہے, یہ کہاں کا ادب ہے, یہ کس تہذیب کے اصول ہیں. جب پچھلے ماہ میں آپ کے گھر آیا تو آپ نے خود اپنا منہ کھڑکی سے باہر نکال کر میری طرف دیکھا اور مجھے کہہ دیا کہ میں گھر پہ نہیں ہوں. دیکھیے منہ نکالا, مگر وہ ہم نہیں تھے, ہمارے خالو تھے, جڑواں ہمارے, ہماری شکل ان سے ملتی ہے. آپ اور آپ کے خالو جڑواں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے بٹ صاحب بڑے بھولے ہیں آپ, یہاں سب کچھ ہو سکتا ہے. قبلہ اس پیدائش میں تو میں بٹ صاحب کے ساتھ ہوں. دیکھیں نا, غلط بیانی کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے. بھلا آپ اور خالو مبشر جڑواں کیسے ہو سکتے ہیں؟ ملعون کراس کر گیا. بھائی دیکھیے, مطلب یہ کہ ہم دونوں ایک ہی دن پیدا ہوئے تھے, اس لیے جڑواں کہا تھا. واہ واہ واہ, کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. مقرر مقرر. بھائی دیکھیے, ہم دونوں ایک ہی دن پیدا ہوئے تھے, اس لیے جڑواں کہا تھا.
میں صاف صاف کہہ دینا چاہتا ہوں، آپ کو سن کے شاید اچھا نہ لگے، میرا بیٹا ڈپٹی کمشنر ہو گیا ہے، میں 1 منٹ میں یہ گھر خالی کروا لوں گا۔ جی چھوڑیے، ہمارے چچا بھی کمشنر تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ بیٹے چچا کے لیے فاتحہ فاتحہ۔ آپ چچا مرحوم کے لیے فاتحہ پڑھ رہی ہیں سوئم اتنی دیر؟ اللہ جنت نصیب کرے۔ آئے کون ہے بھیا؟ کس سے ملنا ہے اجنبی؟ کون؟ ارے بیٹے بٹ صاحب ہیں۔ جی جی۔ ارے یہاں کیسے کھڑے؟ کب آیا؟ بیٹھے نا۔ آئیے آئیے بیٹھیے۔ میرا کیا قصور ہے؟ یہاں بدلہ وفا کا بے وفائی کے سوا کیا؟ ابھی سکھ ہے، ابھی دکھ ہے۔ ابھی کیا تھا؟ ابھی کیا ہے؟ تڑپنے بھی نہیں دیتی ہمیں مجبوریاں اپنی، محبت کر کبھی دیکھا، محبت میں بھی دھوکا ہے۔ بند کریے بکواس۔ مالک مکان کہہ رہے ہیں بیٹے بند کرو۔ دیکھیے جی، یہاں بدلہ وفا کا آپ نے شروع کیا تھا اور یہ میرا اور قبلہ کا فیوریٹ گانا ہے۔ جی ہاں بالکل ٹھیک بات کی۔ بھائی دیکھیے بٹ صاحب، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یعنی غصے میں انسان کی توانائی بڑھ جاتی ہے۔ آپ اپنی توانائی کو بلا وجہ ناقص ادیب پر ضائع کر رہے ہیں۔ بھائی آپ یہ دیکھیے کہ آپ کی توانائی کی ملک و قوم کو ضرورت ہے۔ کتنی شاہراہیں آپ کی توانائی سے روشن ہو سکتی ہیں؟ کبھی سوچا کتنے بچے بٹ ٹیوب لائٹ کے نیچے پڑھ سکتے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے قبلہ، کیا کہنے۔ آپ نے بٹ صاحب کا مستقبل کیسا روشن کیا ہے۔ اب دوبارہ مت کہنا، بہت لمبا جملہ تھا۔ دوبرر؟ بیٹے مقرر کہنا چاہ رہے تھے۔ اچھا اچھا منظور بیٹے جی آپ کچھ کہیں۔ جی، ابھی تھوڑی دیر پہلے چھوٹی بہر میں ایک بڑی غزل کہی ہے۔ میری ہستی حباب کی سی ہے اور صورت عذاب کی سی ہے، عمر تیری شباب کی سی ہے اور سراپا خطاب کی سی ہے، ایک کروٹ پہ جی نہیں سکتا، دل کی حالت کباب کی سی ہے۔ اور کتنے؟ 20 یا 25؟ مقرر مقرر 20 یا 25؟ ابے جاہل، آخری شعر کے لیے مقرر کہہ رہا ہوں، 20 یا 25۔ ایک کروٹ پہ جی نہیں لگتا، دل کی حالت کباب کی سی ہے، پوچھتے کیوں ہوں میری تنہائی، تیرے لبے لباب کی سی ہے۔ ابے یہ لبے لباب کا کیا مطلب ہے؟ کیا ہے یہ لبے لباب؟ ناک کٹوائے گا خاندان کی بے نسل؟ پوچھتے کیوں ہو میری تنہائی، تیرے لبے لباب کی سی ہے۔ مطلب بتا، مطلب جی شاعر یہاں لبے لباب لانا چاہتا تھا اور وہ صرف اسی طرح فٹ ہو سکتا تھا۔ ارے سبحان اللہ، کیا کہنے بٹ صاحب، مقرر۔ میرا قصور بتاؤ بھائیو، میری حالت بھی اس طرح آپ کی سی ہے۔ بند کرے یہ بکواس شاعری اور میرا مکان خالی کر دیں۔ دنیا کے سارے بڑے بڑے ایک طرف اور مرزا تم اکیلے ایک طرف۔ واہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، مقرر۔ ابے جانتا ہے سارے بڑے بڑے ایک طرف سے کیا مراد ہے ان کی؟ سمجھ میں آتا نہیں، مقرر کہہ رہا ہوں اوپر سے۔ ابا میں ادیب سمجھا، بائی گاڈ میں ادیب سمجھا۔ اچھا ادیب سمجھا؟ ارے مقرر بیٹے، مقرر۔ ابا میں ادیب سمجھا، بائی گاڈ میں ادیب سمجھا۔ انسان کسی لومڑ کو گھر دے دے لیکن فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والوں کو نہ دے۔ یہ گھر کبھی میرا گلشن تھا۔ گلشن کا خدا حافظ، اچھا گانا تھا۔
ابا نیک تھے, اماں نیک تھی, پھر تم جیسے ادیب میرے آگے کیسے آ گئے؟ عرض کیا ہے, اگر ہم مالک مکان ہوتے اور آپ کرایہ دار ہوتے تو پھر ڈبویا ہم کو ہونے نہ ہوتے, تم تو کیا ہوتے. سبحان اللہ, کیا کہنے. اتنے خوبصورت ہوتے, پہلے کبھی کسی نے ایک ساتھ نہیں باندھے. مقرر. اگر ہم مالک مکان ہوتے اور آپ کرایہ دار ہوتے, ڈبویا ہم کو ہونے نہ ہوتے, تم تو کیا ہوتے. یہ ہے تکرارے ہوتے. اگر آپ کے پاس پیسہ نہ ہوتا, صرف دماغ ہوتا, تو پھر کیا ہوتا. بٹ صاحب, ہوتے سے ہوتا. تو پھر کیا ہمیں آپ سے کرایہ مانگنے کی جرت ہوتی. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. کیا کہنے قبلہ, کیا کہنے. پہلے ہوتے سے ہوتا اور پھر ہوتا سے ہوتی. بٹ صاحب, اس دفعہ تو آپ کو بھی مقرر کہنا پڑے گا. میں مقرر اس وقت کہوں گا جب آپ میرا مکان خالی کر دیں گے, اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ ساری زندگی مقرر کہتا رہوں گا, بس آپ میرا مکان خالی کر دیں. دیکھیے بٹ صاحب, آپ کا کرایہ مل جائے گا آپ کو. آپ یہ بھول رہے ہیں کہ میرا بیٹا ڈپٹی کمشنر ہے, اور آپ بھی شاید یہ بھول رہے ہیں کہ میرے چچا کمشنر تھے. کہاں کے کمشنر تھے؟ اوت کمشنر تھے. اوتھ کمشنر؟ جی ہاں, اوت کمشنر. ایک سڑک کے کنارے ایک سرسبز نیم کے تلے ایک میز لگائے بیٹھے رہتے تھے. ارے وہ تو خرابی ہو اس کچرے کے ٹرک والے کی کہ بجائے فٹ پاتھ کے وہ چچا کی میز کے اوپر سے گزر گیا, اور چچا مرحوم وہیں ڈھیر ہو گئے. چچا کے لیے بیٹے اوت. جی اوت. ابا اوت نہیں, فاتحہ. ہاں بیٹے فاتحہ. سارے خاندان والے منع کرتے تھے, بٹ نہ جا, مرزا سے ایک آنا نہیں ملے گا. کسی نے سچ کہا ہے کہ یہاں بدلہ وفا کا بے وفائی کے سوا کیا ہے. ابھی کچھ ہے, ابھی دکھ ہے, ابھی کیا تھا, ابھی سکھ ہے. تڑپنے بھی نہیں دیتی آپ نے مجھے سمجھا کیا ہے. بٹ ایک بات بتائیے, ڈپٹی نذیر احمد کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میرا بیٹا ڈپٹی کمشنر ہے. لا حول ولا قوت. ارے اتنے آسان اور سیدھے سوال کا اتنا ٹیڑھا اور الٹا جواب. میں آپ سے ڈپٹی نذیر احمد کے بارے میں پوچھ رہا ہوں, آپ ڈپٹی کمشنر کی بات کر رہے ہیں. ڈپٹیوں میں کچھ تو توازن ہونا چاہیے. واہ, کیا کہنے قبلہ. آج چپ ہو جائے. بھڑکی قبلہ, شاعر کو بھڑکی. ہاں بیٹے, شاعر کو ہی بھڑکی. میرے خیال میں اردو ادب میں کرایہ دینے کا کوئی تصور ہی نہیں. میں نے یہ پہلے نہیں سوچا کہ ولی دکنی سے لے کر امجد اسلام امجد تک کسی شاعر نے کبھی کرایہ دیا ہی نہیں. ارے بھائی بٹ صاحب, اگر آج والد مرحوم زندہ ہوتے, پھر وہی ہوتے شروع. اچھا صاحب, نہیں کرتے ہوتے شروع. تھینک یو ویری مچ. ہم تو آپ کو یہ بتانا چاہتے تھے بٹ صاحب کہ جب ہم پاکستان آئے. کیا ننگے پاؤں آئے تھے؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اتنے میلے پاؤں لیے تخت پہ بیٹھے ہو. دیکھیے بٹ صاحب, آپ اپنی گفتگو کا دائرہ جو ہے نا صرف اپنے کرائے تک رکھیے, اور جہاں تک یہ پیروں کا تعلق ہے, یہ گندے نہیں ہیں, آپ کلر بلائنڈ ہیں. آپ کو پاکستان آئے ہوئے کئی برس ہو گئے, لیکن میرے گھر میں تو آپ ایک برس سے ہیں. ایک گلاس پانی ملے گا؟ پانی؟ 2 منٹ کے لیے آپ یہ سوچ لیں کہ میں مسافر ہوں, آپ کا مالک مکان نہیں ہوں. ایک گلاس ٹھنڈا پانی پلا دیں پلیز. جی ضرور ضرور. میں نے پوری زندگی میں تم جیسا ڈھیٹ, آنی عزم اور دلیر کرایہ دار نہیں دیکھا. مجھ جیسے مالک مکان کو تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے تھا. مقرر. مجھ جیسے مالک مکان کو تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے تھا. میں جا رہا ہوں, اب نہیں میں آؤں گا. خدا حافظ. سلام آپا جی. وعلیکم سلام. یہ لو, دیکھیے بٹ صاحب, یہ گھر آپ کا تھا, آپ کا ہے,
اور آپ ہی کا رہے گا. ادبی تہ خانے میں امید کی پہلی کرن. شکریہ آپا جی. ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کا یہ گھر ضرور خالی کر دیں گے. ہاں میں وعدہ کرتی ہوں میں یہ گھر چھوڑ دوں گی. ہم غلط اردو ہے. انسان کو بیان صرف اپنی حد تک دینا چاہیے. بولنے دیں آپ اس کو. ہاں یہ میرا آپ سے بات ہے. دراصل میں بہت امیر آدمی نہیں ہوں. ماں باپ 2 چھوٹے چھوٹے گھر چھوڑ گئے. ایک یہ ہے دادا کی نشانی اور ایک نیا گھر لاہور میں ہے. تھوڑی سی زمین ہے بس وہی آمدنی کا ذریعہ ہے. کیا بیگم سے کرایہ لیتے ہو؟ جی نہیں. تو پھر آمدنی کا ذریعہ ایک ہی گھر ہوا نا. دوسرا گھر بھی کرائے پہ چڑھایا ہوا ہے. آپ سے کرائے کی تو نہیں البتہ مکان ملنے کی امید ہے. لاہور والا گھر ایک سیاسی شخصیت کے پاس ہے. وہاں سے ایمان سے دونوں کی ملنے کی امید نہیں. نہ کرایہ نہ گھر. بٹ صاحب کے دونوں گھروں کے لیے یہ نہ کریں یہ نہ کریں. ہوش کی دوا کرو مرزا. بیٹھے ہیں آپ. یہ گھر بٹ صاحب کا ہے. اچھا ویسے مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ اسی خاندان کا فرد بول رہا ہے. بٹ صاحب ایک بات بتائیں. یہ گھنٹی آپ نے سونے والے کمرے میں کیوں لگوائی ہے؟ آ گئی ہیں وہ. سن رہے ہو؟ تمہاری چہیتی جذباتی آزاد شاعرہ بیگم کلیم. آپ کو کینٹی کی بات سن کے معلوم ہو جاتا ہے کہ کون ہے؟ جی ہاں. مجھ سے نکاح سے پہلے یہ اونٹ کی گردن میں بندھی ہوئی تھی. ایک بات تو بتاؤ ذرا. یہ کلیم تمہیں کلیم میں ملے تھے یا تم نے ان سے بیاہ کیا ہے؟ میں اپنا پرس لینے آئی. اوہو مرزا سے باز پرس میں اپنا پرس بھول گئی. پرس نہیں پرس. پرس بھی بہت خوبصورت لگتا ہے. چھوٹا پرس اور بڑا پرس. ویسے بیگم کلیم میرا بھی کوئی پرسان حال نہیں. سال بھر ہو گیا پرس کو گئے ہوئے اور امریکہ کے حالات کے سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ کہاں کی بات کر رہی ہیں؟ میں تو یہ مکان کی بات یہ گارنٹی بھی نہیں. بھاڑ میں گئی گارنٹی. چولہے میں گئے کاغذ. اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کیا آپ کو؟ آپ کہاں کی بات کہاں ملا رہی ہیں؟ بیگم کلیم دراصل یہ مکان میرا ہے. میں چاہ رہا تھا کہ باہر رنگ ہو جائے اور یہ گھنٹی جو ہے یہاں سے نکل جائے باہر بالکل, اور غسل خانوں میں رنگ ہو جائے اور وہاں لگ جائے شیمپو. غسل خانوں میں شیمپو؟ شاور, ایک میں سے ٹھنڈے ٹھنڈے بٹ اور ایک میں سے گرم گرم بٹ. آپ میں شاور میں سے کیسے نکل سکتا ہوں؟ یہ کس قسم کی خواہش ہے بیگم کلیم؟ سال بھر ہو گیا. ہم تو تیار نہیں کرایا بڑھانے کو. ان کی شرافت دیکھتے ہیں اور چپ ہو جاتے ہیں بس. آپا یا تو آپ بہت ذہین ہیں اور میں. ارے بٹ صاحب آپ ذہین نہیں ہیں. ویسے آپ کرتے کیا ہیں؟ میں چھوٹے چھوٹے گھر بناتا ہوں اور پھر گفٹ اسکیم کے تحت ادیبوں اور شاعروں میں تقسیم کر دیتا ہوں. آپ کیا؟ میں شاعرہ ہوں, آزاد. شاعرہ پہچان نہیں سکا. کلیم صاحب کیا کرتے ہیں؟ ان کو ڈھونڈتے پھرتے. سرکار مشاعرہ. سرکار, ارے بیگم کلیم آپ یہاں؟ مشاعرہ شروع ہونے والا, تشریف لے چلیں. قبلہ آپ بھی چلیں, لوگوں کی خواہش آپ صدر بن جائیں. جی بہت اچھا, شکریہ. ویسے آپ یہاں کیسے آئے؟ 600 مرتبہ ہلکے سے گرم پانی میں نیبو نچوڑ کے پی لیجیے, سارے چکر دور ہو جائیں گے. 600 دفعہ کے چکر بھی دور ہو جائیں گے. پتہ نہیں اللہ میاں نے دماغ سر میں دیا ہے یا ٹوپی میں. بتائیے. جی کیا بتاؤں؟ میرا مطلب ہے بٹ صاحب آئیے, بغیر تکلف کے بتائیے کہہ گئی. بلا تکلف تو بتاؤ کہنا چاہیے. چلو میاں بہت ہو گئی, یہ اٹھاؤ اپنا پرس. چلے آپ وہاں مشاعرے میں چلیں, بٹ صاحب آتے ہیں. چلیے. نہ جانے مجھے آپ سے کیوں ہمدردی ہو گئی ہے. آپ کو شاعری کا شوق نہیں؟
7ویں جماعت میں ہمدردی پڑی تھی، بس اسی دن سے ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا کسی کی مدد کرنے کو دل و جان سے تیار بیٹھا ہوں. آپ میرے ساتھ چلے، راہ میں اندھیرا ہوا تو میں راہ روشن کر دوں گا. اور پھر آپ بٹ کو جگنو جگنو کہہ کے پکاریے، اللہ نے دی ہے مجھ کو مشعل، چمکا کے مجھے دیا بنایا. آپ یہی تشریف رکھیے. میرا صاحب آئیے، یہ تو پھیل گئے. چلے چلے آپ، میں آتا ہوں. بٹ صاحب، جب میں نے آپ سے یہ وعدہ کر لیا تھا کہ ہم آپ کا گھر چھوڑ دیں گے تو دوسروں کے سامنے تفصیل میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپا، میں پھر بیگم کلیم سے کیا بات کرتا؟ بات کرنے کو بھی تو دل چاہ رہا تھا نا، مشاعرہ سننے کو بھی دل چاہ رہا ہے. تو جائیے سنیے مشاعرہ اور اس گھر کو اپنے ہی گھر سمجھیے. جی بہت شکریہ. جی مشاعرہ بھی سنیں گے، بات بھی کریں گے، دل بھی چاہ رہا ہے. ارے بٹ صاحب تو فرشتہ ہیں بیچارے، فرشتہ. مجھے کیا معلوم تھا کہ بیگم کریم کو دیکھتے ہی 5 منٹ میں ان کے پر نکل آئیں گے. اچھا یہ بتاؤ، مشاعرے میں چل رہی ہوں؟ مجھے کہیں نہیں جانا ہے. منحوس میرا کمرہ نہ ہو گیا، ویڈیو کی فلم ہو گئی. ہر 2 منٹ کے بعد اشتہاروں کی طرح ایرے خیرے میرے سامنے پھٹکنے لگتے. بتائیے بتاؤ، بتاؤ بتائیے بتاؤ بتاؤ. بیگم بس کرو بس کرو. اب میں آج تمہیں آخری دفعہ سمجھا رہا ہوں کہ بیگم تمنا کلیم جو ہے وہ ایک شریف خاتون ہے. خبردار جو ان پہ تہمت آئندہ لگائی تم نے. ایک بات سنو مرزا میری، اگر تم نے ایک جملہ بھی اب کہا نا بیگم کلیم کی تعریف میں تو وہی جملہ تمہاری زندگی کا آخری جملہ ہوگا. ہاں، پتہ نہیں کہاں کبابیوں کے خاندان میں پھنس کے رہ گئی. ساری زندگی پہ کچا پپیتا لگا کے رکھ دیا، ذہن گلا دیا کم وقتوں نے میرا. تو آئیے قبلہ، مشاعرے کی صدارت آپ کو سونپی گئی ہے اور بٹ صاحب مہمان خصوصی بن گئے. دور جدید کی بیگم کی بہترین مثال. ارے بتاؤ، کیا قبلہ والد صاحب کو ادیب ثابت کرنے کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ ان کا اکلوتا بیٹا ایک نامور ادیب ہے اور ان کے چاروں پوتے جو ہیں وہ پوئٹس ہیں؟ پتہ نہیں کس جاہل سے ان کے کبابوں کے بارے میں سن لیا تھا، بڑبڑاتی رہتی ہے. بات سنو. تو بات سن ذرا. جی، اگر کسی شاعر کے گنگنانے تک کی آواز میرے کمرے میں آئی نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. ہاں، اور کوئی شاعر میرا غسل خانہ استعمال نہیں کرے گا. ہاں جا. اماں غسل خانے کا وعدہ نہیں کرتا. کیوں؟ دیکھو، تم ہماری ماں ہو ہاں، اور ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے. سخت ضرورت شاعر کو نہ صرف دروازے بلکہ دیوار توڑنے پر مجبور کر سکتی ہے. ارے کو آکے تو دیکھے ادھر کو. نکال یہاں سے. جینا حرام کر دیا کم بخوں نے میرا. سوچا تھا آج جلدی سوچے تو آدھی رات ہونے کو آ گئے. ڈر کیوں گئے؟ چلے جاؤ نا. نہیں نہیں نہیں، میں ڈر تھوڑی رہا ہوں. اب جانے کی ضرورت نہیں ہے، واپس چلیں. لعنت ایسی ضرورت پر جو منزل تک پہنچنے سے پہلے ہی ساتھ چھوڑ جائے. واپس چلیں. ارے بھائی، مشاعرہ کدھر ہے؟ کو چاہیے ایک عمر. بیگم بیگم، ارے بیگم، اوہو بیگم. بھائی بیگم تم کمال کرتی ہو. ارے آشفتہ کانپوری کے سر پہ تم نے کٹورا دے مارا ہے. ارے وہ مہمان شاعر تھے، واحد شاعر تھے جو وزٹ پر آئے ہوئے ہیں.
ارے میں نے تو کٹورا اس منہوس گھنٹی کے اوپر مارا تھا، اچانک وہ نمودار ہو گئے، معافی مانگ لینا میری طرف سے۔ اچھا ہاں یہ بتاؤ زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ ارے بھیجا باہر نکلنے کو بے چین ہے، ڈاکٹر کو لینے گئے ہیں بٹ صاحب اور وہ بیگم کلیم۔ ارے تو ان کو ہسپتال کیوں نہیں لے کے گئے؟ ارے بھائی کیسے لے جائیں، ضدی آدمی ہیں، ضد کر رہے ہیں کہ پہلے غزل سناؤں گا، پہلے غزل سناؤں گا۔ بے وقوف آدمی۔ لیکن پتا ہے کیا بیگم، سنا ہے کہ ان کا ترنم بہت اچھا ہے۔ اب جس کی مرضی آئے، جس کی مرضی جائے، اب میں نہیں بولوں گی، ہاں لیکن ایک بات کان کھول کے سن لو، آج کے بعد اس گھر میں مشاعرہ نہیں ہوگا۔ ہاں ارے بیگم صاحبہ، بیگم صاحبہ، مر گئی بیگم صاحبہ، کھپ گئی، معاف کر دو بیگم صاحبہ کو، بخش دو اس کو۔ ارے وہ کینیڈا سے کوئی افتخار صاحب آئے، آپ کا پوچھ رہے ہیں؟ ارے کینیڈا سے افتخار صاحب ہے، بلاؤ، جاؤ جاؤ جلدی کرو۔ جی ہاں جی ہاں، افتخار صاحب آئے ہیں کینیڈا سے، وہی افتخار صاحب ہیں، وہی جن سے تمہاری منگنی ہوئی تھی تمہاری۔ ارے افتخار صاحب آئے۔ منگنی کچھ طے نہیں ہوتا ہے، شادی کا ہونا ہوتا ہے۔ مرزا دیکھو 43 برس کے بعد میرا کوئی رشتے دار آیا ہے اور سب سے پڑھا لکھا آدمی ہے، ICS۔ جلدی جاؤ خدا کا واسطہ اب جلدی۔ یہ بھی بتا دیجئے کہ ان کو لے کے اندر آنا ہے یا باہر ہی سے کہیں ٹہلنے نکل جاؤں؟ کبھی تو سنجیدہ ہو جایا کرو، ذرا جلدی۔ بات اور سنو، ایک بات کان کھول کے اب تم بھی سن لو، سمجھی؟ اب اس غسل خانے کے اندر تمہارا کوئی رشتہ دار بھی نہیں جا سکتا۔ بتاؤ، آشفتہ کان پوری کے سر پہ کٹورا اور افتخار کینیڈوی کا استقبال۔ 45 برس بعد آئے ہیں، رشتہ دار ہیں۔ آئیے افتخار صاحب آ گئے، آئیے۔ آداب۔ کیسی ہو چنی؟ اوہو، چنی؟ ہمارے خاندان میں بانوں کو پیار سے چنی پکارتے تھے۔ اچھا، بیٹھیے، آپ کے خاندان میں پکارتے ہوں گے، ہمارے خاندان میں تو انہوں نے کبھی موقع ہی نہیں دیا کہ کوئی ان کو پیار سے پکارے۔ ہمارے خاندان میں ان کو پھوکنی کہتے ہیں۔ ہمارے خاندان کی سب سے اچھی بچی، ہمارے خاندان کی سب سے بری بٹی۔ چھوڑو مرزا جی، افتخار بھائی آپ خاندان والوں کی سنائیں۔ کیا سناؤں؟ شمیم خالہ، تسنیم خالہ، نسیم خالہ، تینوں کو دیکھو۔ اچھا، تو یہ تینوں خالی خالو کیا کرتے ہیں؟ ایک خالی ہیں، دو دوسری لے آئے۔ اچھا بھائی، آپ کیا کرتے ہیں وہاں کینیڈا میں؟ کچھ نہیں۔ اچھا، آپ وہاں کچھ نہیں کرتے، یہ یہاں کچھ نہیں کرتی۔ فضول باتیں مت کرو مرزا، بولیے دو افتخار بھائی کو۔ بولیے صاحب، 45 برس بعد آئے ہیں، بولیے۔ ہاں چنی، کھانے میں کیا پکا ہے؟ ان کو جواب دینے میں بڑی دیر لگے گی، کہو تو میں بتا دوں۔ وہ ہاں، چکن بریانی۔ کچھ اور مانگتا ہوں۔ چکن بریانی جس مشکل سے بنی ہے اس کی تفصیل بتا دوں؟ مرزا ہر وقت کا مذاق اچھا نہیں لگتا۔ اچھا میں بھی باورچی خانے میں دیکھ کر آتی ہوں، آپ دونوں باتیں کریں۔ آئیے اچھا، کون ہے بھائی؟ قبلہ آخر آپ ہیں کہاں؟ یہی بھائی۔ افتخار فرام کینیڈا۔ آداب۔ یہ میری پہلی اولاد ہے، اس کے بعد ہونا تو نہیں چاہیے تھی، لیکن 3 اور ہیں۔ آداب۔ جیتے رہو، خوش رہو۔
चार बैठे हो ना? जा जा जा। आप क्या करते हैं? सीने में दूर दूर तलक बर्फ सर्द है, उम्मीद है सफेद मेरी चेहरा जर्द है। वाह मंजूर, वाह, कमाल कर दिया। मुकर्रर मुकर्रर। आदाब आदाब। सीने में दूर दूर तलक बर्फ सर्द है, उम्मीद है सफेद मेरी चेहरा जर्द है। वाह वाह, बिल्कुल नई सोच, सुभान अल्लाह। ए आसमान देख ले बातिल दबा गया, टूटी बिसात दिल है, जिगर में भी दर्द है। वाह 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 वाह। भाई गजल मुसलसल है, हैं? इसको लिख के कनाडा इनके पास भिजवा दीजिएगा। आप क्या करती हैं? बिसात जिंदगी खुद मैंने उल्टी, मगर सब कह रहे हैं कि तूने पुल्टी। वाह 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 वाह, आदाब, सुभान अल्लाह तमन्ना आदाब, बेगम, सुभान अल्लाह, आदाब। सुभान अल्लाह। बिसात जिंदगी खुद मैंने उल्टी, मगर सब कह रहे हैं कि तूने पुल्टी। वाह 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 तमन्ना पुल्टी, वाह। उर्दू अदब में पुल्टी का सेहरा तमन्ना तुम्हारे सर। वाह 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 तमन्ना पुल्टी, वाह शुक्रिया, वाह वाह शुक्रिया। वाह। भाई मिर्जा, इजाजत हो तो एक मरतबा फिर सुनना चाहूंगा। बिसात जिंदगी खुद मैंने उल्टी, मगर सब कह रहे हैं कि तूने पुल्टी। सुभान अल्लाह। वतन से गिर गई हूँ खुद मेरी जान, मगर देखी हैं अपनी गजलें तुलती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह शुक्रिया, वाह आदाब, तमन्ना आदाब। तुलती, वाह। क्या जमीन है, कच्ची आबादी का लुत्फ आ रहा है। तुलती रहो, जीती रहो, वाह मेरी एक आंख में पत्थर है शायद, वाह। मेरी एक आंख में पत्थर है शायद, न होती ये बंद और ना ही खुलती। सुभान अल्लाह। बहुत खूब, नई सोच। शुक्रिया। शक्ल से तो आपको भी शायरी की समझ लगती है। जी जी, समझ थी, लेकिन अब जिंदगी में फुर्सत ही नहीं रही। कब तक थी? जी, वो पुल्टी से पहले और इनकी सफेद मेली से जरा पहले। तमन्ना बेगम, मेरा ख्याल है हम चलते हैं, क्योंकि कनाडा वालों को सिर्फ 4-5 शोरा का कलाम समझ में आता है। तुम जाओ, मैं जरा कनाडा का माशी मसाइल पर रोशनी डालकर आती खुदा हाफिज। हूं। मैं आपको अपनी एक नई गजल माशियत से सुनाती हूं। इफ्तिखार भाई, मंजूर, मैं भी आ रही हूँ, 1 मिनट। वो खाना तैयार है। अरे भैया भी खाना खा लेते, तुम जरा आराम से बैठो। बेटा, वो गुसल खाना कहाँ है? ये इस तरफ थी। तो जरा हाथ धोने। ओहो, तो फिर मौसम की वजह से चिपक रहे हैं बराबर। मिर्जा, ये क्या कर रहे हो मिर्जा? मिर्जा, बुरी बात है। देख रहा हूँ, सारे तोहफे लगता है तुम्हारे लिए लेके आए हैं। अच्छा छोड़ दो थैले को, छोड़ दो। बुरी बात, बहुत बुरी बात है। छोड़ो। बुरी बात है, बुरी बात है। और इससे ज्यादा बुरी बात यह है, बूढ़ी मंगेतर के लिए सारे तोहफे और रकीब के लिए कुछ नहीं। हाँ। जा रहा हूँ मुशायरे में, भेज देना अपने रिश्तेदार को। सुनो, हाँ, वो आ गई, तुम खुद कह के जाओ ना, बुरी बात है। आ जाइएगा भाई आप भी। इफ्तिखार भाई, वो मिर्जा तो चले गए हैं वहाँ पे मुशायरे पे, लेकिन कह गए हैं कि जब आप फारिग हो तो आ जाइए। हाँ ठीक है भाई। आप वैसे कितने दिनों के वास्ते आए? कल सुबह मेरी फ्लाइट है। अच्छा, कल सुबह चले जाएंगे आप? ओहो, वैसे आप आए तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई आपके आने से, आप यकीन कीजिए। ये तुम्हारे छोटे बेटे माशाल्लाह बड़े लग रहे हैं। जी नहीं, ये बट साहब हैं, ये मुशायरे के वो हैं, मेहमान खुसूसी हैं। अच्छा 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 जी, जी। अच्छा भाई, आई एम इफ्तिखार फ्रॉम कनाडा। आई एम बट फ्रॉम पाकिस्तान, मालिक मकान बट परेशान बट मजलूम इंसान फ्रॉम पाकिस्तान। मेरे 2 मकान हैं, बट एट द मोमेंट आई हैव नो मकान, बट परेशान फ्रॉम पाकिस्तान। वैसे आप क्या करते हैं? मैं छोटे छोटे घर बनाता हूँ और फिर अदीबों और शायरों में मुफ्त तकसीम कर देता हूँ। अच्छा। वो आप तो मेहमान खुसूसी है ना मुशायरे के, तो आपका सब वहाँ इंतजार कर रहे होंगे। मुझे अपना वादा नहीं, वो जी आपा जी। जी। खाने से पहले एक कप चाय नहीं हो जाए? चाय? हाँ। अच्छा
وہ آپ ہی پیئیں گے؟ جی 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 آپا جی پی لوں گا. اچھا بیٹھیے. ارے آئے نا بٹ صاحب آئے بیٹھے 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 بیٹھے. جی شکریہ. ہاں تو آپ مالک مکان ہیں؟ جی جی. اچھا اچھا. یہ بتائیں کرایہ وغیرہ کا کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ کیا مطلب؟ نہیں میرا مطلب ہے کہ کرایہ وغیرہ مل جاتا ہے نا ٹائم پر؟ ہاں جی کرایہ بالکل ٹائم پر مل جاتا ہے. مرزا صاحب ایک دو روز ادھر ادھر کر دیتے ہیں لیکن آپا جی پہلی سے پہلے کرایہ دے دیتی ہیں. اچھا اچھا اچھا. اللہ سب کو ایسے کرایہ دار دے. آپ آپا جی کے کزن ہیں؟ ہاں جی جی میں بٹ صاحب آپ بہت ہی نفیس مالک مکان ہے. یہاں کے کچھ حالات ہوتا ہے؟ حالات سب ٹھیک ٹھاک ہیں. میں سمجھ رہا ہوں. یہ ویسے بیگم کلیم مجھے سمجھ میں نہیں آئی. یہ کون بیگم کلیم؟ اب وہ شاعرہ وہ جو اچھا اچھا. ہاں ہاں اچھا. جی جی وہ سمجھ میں نہیں. کیوں کیوں؟ ابھی راستے میں مجھ سے کہنے لگی بٹ گاڑی روکو. میں گاڑی چلاؤں گا. میں نے روک دی. گاڑی سیدھی دمبوں کی دکان پہ لے گئی. 2 دمبے خرید لیے. مجھ سے اٹھوائے اور پھر میری گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ رکھوائے. پرس کھولا تو 45 روپے. 2700 روپے میں نے دیے اور سارے راستے دمبوں کو گھاس کھلاتا رہا. اور جب ذرا رومانٹک بات کرنے کی کوشش کی تو کہنے لگی کہ قربانی کے دمبوں کے بھی کان ہوتے ہیں. اپنی گفتگو کے دائرے کو قربانی تک محدود رکھو. پھر خود تو یہاں اتر گئی. میں دمبے گھر چھوڑنے گیا اور وہاں کلیم صاحب نے مجھ سے دہی اور سب گول منگوایا. دس از ویری بیڈ ویری بیڈ. ویسے آپ یہ بیگم کلیم کو کب سے جانتے ہیں؟ 1 گھنٹے پہلے یہاں ملاقات ہوئی تھی. اچھا اچھا اچھا. تو یہ باہر کیوں لے گئے؟ او جی وہ آشفتہ کانپوری کا سر سینے کے لیے ڈاکٹر صاحب آئے تھے. ان کو چھوڑنے واپس جا رہا تھا. ساتھ بیٹھ گئی. بٹ صاحب دمبے چھوڑا ہے آپ؟ جی ہاں چھوڑ آیا. کیا کر رہے تھے؟ کلیم صاحب کے ساتھ 3 پتے کھیل رہے تھے. دمبوں نے ہی پہلا ہاتھ جیتا تھا. چائے تیار ہے. اچھا آپا جی میرا خیال ہے کہ میری چائے کی پیالی مجھے دے دیں. تھوڑا سا مشاعرہ سن لو. آدھے گھنٹے سے مشاعرے کا مہمان خصوصی دمبوں کو گھاس کھلا رہا ہے. کیا مطلب؟ آپ نے ایسے ہی کہہ دیا تھا. بٹ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. نہیں آپا جی یہ تو مالک مکان ہونے کے ناطے میرا فرض تھا. آپ کی وجہ سے آج آشفتہ کانپوری کا سر سل گیا. ہاں جی 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 جی. اچھا جی خدا حافظ. خدا آج نہیں جی آؤ بیٹھو بیٹھو. بات ہی نہیں ہوتی کہ. اچھا یہ بتاؤ مرزا صاحب کرتے کیا ہیں؟ مرزا صاحب کرتے کیا ہیں؟ وہ افتخار بھائی بہت ہی پڑھے لکھے آدمی ہیں. تہذیب اور انسانیت شرافت کی نہ ختم ہونے والی راہ گزر. نہیں میرا مطلب تھا کہ آمدنی کا کیا ذریعہ ہے؟ مرزا کے کالمز مضامین اور بچوں کے مشاعروں سے اچھی خاصی آمدنی ہو جاتی ہے. جی ہاں دیکھو تمہیں برا مت مانو لیکن اس آدھے گھنٹے میں میں نے اندازہ لگا لیا ہے تم لوگ پریشان ہو. ارے افتخار بھائی دیکھیے اب ہر پڑھا لکھا انسان جتنا پریشان ہونا چاہیے اتنے ہی پریشان ہم لوگ بھی ہیں. بس اللہ مرزا کے دم کو رکھے. آپ کو سن کے حیرت ہوگی ویسے آج تک مرزا نے میری کسی بات سے انکار نہیں کیا. کوئی چیز ایسی نہیں جو لا کے لے لی. جو مانگا وہ پہنایا. ہر خواہش کو پورا کیا. میرے پاس خدا کا دیا بہت کچھ ہے. میں تمہارے لیے کچھ ڈالرز لایا تھا. یہ تم رکھ لو. نہیں نہیں دیکھیے یہ غلط بات ہے. ان کو آپ پلیز جیب میں رکھ لیجیے اس لیے کہ مرزا آ گئے تو قیامت کھڑی ہو جائے گی. جی اور ویسے بھی پریشانی تو آنے جانے والی بات ہے اور پریشانی اگر کبھی ہوئی بھی تو آپ ہی کو لکھوں گی اور میں کس کو لکھ سکتی ہوں ہے نا. آپ رکھیے اور آپ یقین کریں ہم لاکھوں سے بہتر زندگی
इनको रख लीजिए। जैसी तुम्हारी मर्जी। अरे भाई इफ्तिखार साहब, आप यहाँ बैठे मशायरे में नहीं आए? मिसेस कलीम ने तो लूट लिया। बट को? अरे नहीं भाई, मशायरे को पुल्टी से बेहतर जमीन में गजल कही है। ओहो, आइए ना। हाँ चलते। चुनिश, इस बैग में तुम्हारे और मिर्जा साहब के लिए कुछ चीजें हैं। अच्छी। आइए चलिए। आइए। तुम नहीं चलोगी? नहीं, इसलिए कि शायरों का यहाँ आना मना है और मेरा वहां जाना मना है। अच्छा ठीक है। आइए। अरे सो गई हो क्या? उठो भाई। अभी तो आंख लगी थी। कहाँ गए थे तुम? अब के हम बिछड़े तो शायद कबाबों में मिले। हैं? हाँ। चले कहाँ गए थे? अरे भाई, भट्ट साहब ले गए हैं इफ्तिखार साहब को होटल। रास्ते में मैं समत कबाबिये के वहां उतर गया, वहां से ये सीखें खरीद के ले आया हूँ। हाँ हाँ, और सुबह इफ्तिखार साहब यहाँ से नाश्ता करके एयरपोर्ट जाएंगे। ये सीखे क्यों लाए हो? क्या पागल हो गए हो? नहीं, नॉर्मल हो गया हूँ। तुम ठीक कहती थी बेगम। 30 सालों में अदब से इतना नहीं कमाया जितना 30 दिनों में इन कबाबों से कमा लूंगा। मिर्जा, बात तो सुनो। मैं तो हमेशा मजाक करती रहती थी। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि तुम्हारे वालिद को अदब से बहुत ज्यादा लगाव था। अरे कबाब खाने और लगाने का तो उनको सिर्फ शौक था, बस और क्या। हाँ? 30 साल तुम्हारे साथ गुजार दिए और तुम्हें समझ न सका। तुम तो मोहब्बत करने के नहीं, अदब करने के काबिल हो। आज से जो तुम कहोगी मिर्जा तुम्हें ला के देगा, जो चाहोगी मिर्जा तुम्हें देगा। मुझे माफ कर देना बानो। पैसा कमाने की इतनी अच्छी तरकीब और आज तक मैंने इनका इस्तेमाल ही नहीं किया। इस्तेमाल ये क्या कर रहे हो? अपना नया मजमून क्यों फाड़ दिया तुमने? रे अरे क्या फायदा ऐसे मजमून का? कितने पैसे मिल सकते हैं इनसे? कितना रुपया मिलेगा और कितनी दफा मांगने के बाद मिलेगा? कितने पैसे मिल सकते हैं इनसे? कितना रुपया मिलेगा और कितनी दफा मांगने के बाद मिलेगा? एक हाफ प्लेट बिहारी कबाब की 50 रुपए। 50 रुपए। मिर्जा, तुम्हें इफ्तिखार भाई के आना बुरा लगा ना, है ना? नहीं, ये बात नहीं है। वो बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे हैं। ये मुस्तफा जैदी वाला मजमून क्यों फाड़ रहे हो? ये क्या कर रहे हो? ऐसा क्यों कर रहे हो मिर्जा? शायद तुम्हें
نصیب ہو ہے کشتگان شب، روئے افق پہ صبح کے آثار دیکھنا۔